اب میں حضرت مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے طلباء اعزام کو آخری سبق پڑھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا ومولانا وسندنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ وقال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز و موقر مبجل و محترم حضرات علماء کرام، مخیرین قوم و ملت، طلبہ عزیز اور حاضرین اعظام، اس وقت ہمارے سامنے تین تقاضے ہیں اور ان تینوں تقاضوں کے پیش نظر ملی جلی گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو ختم بخاری شریف کا تقاضا ہے، ایک افتتاح بخاری شریف کا بھی تقاضا ہے، اور ایک اس جامعہ اور مدرسے کے احاطے میں تعمیر شدہ ہاسپٹل کے افتتاح کا بھی تقاضا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ طلبہ عزیز نے مشکات شریف کی جلد اول میں ایک اثر پڑھا ہے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ یہ حدیث شریف نہیں ہے، یہ اثر ہے کہ علم جو نافع ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے قوم و ملت کی خدمت کی جا سکتی ہے اور قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کا کام کیا جا سکتا ہے، وہ دو علوم ہیں۔ ایک علم الابدان، میڈیکل کا علم، فزیکل، اور ایک ادیان کا علم۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا جسم سلامت رہے گا تو وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے گا، تندرستی برقرار ہوگی تو آدمی کوئی کام بھی کر پائے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے
انسان کے جسم کی سلامتی اور اس کی حفاظت اور اس کی توانائی، اس کی قوت کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دی ہے اور دلائی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایمان والا جتنا طاقتور ہوگا، اس کا جسم جتنا توانا اور تندرست ہوگا، وہ اللہ کو اتنا ہی پسند ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہو۔ کمزور ہوگا تو وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے گا، چاہے جائے کہ وہ امت کو سنبھالے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ چہل قدمی کرنا، واکنگ کرنا، اپنے بدن کی حفاظت کرنا، مقویات کا بغرض و بقصد کثرت عبادات و طاعت استعمال کرنا، یہ ثابت ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نبیذ پابندی سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور اس کا فلسفہ علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ حضور اس کے ذریعے اپنے بدن کو قوت و طاقت بہم پہنچاتے تھے۔ اسلام نے رہبانیت کو، نفس کشی کو ذرہ برابر بھی نہ تسلیم کیا ہے، نہ کہیں اس کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ جہاں جہاں عاشقان رسول اور شیدائیان محبت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کھانے پینے کے باب میں قلت برتنے کو دیکھا اور پرکھا گیا، تو وہاں بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا، اور باقاعدہ آیت کریمہ نازل کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ حضور کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں، جو کتاب الاطعمہ میں آتی ہے، اور آپ طلب عزیز نے شمائل ترمذی میں پڑھی ہوں گی، ان سب غذاؤں پر باقاعدہ لوگوں نے ریسرچ کیا ہے کہ حضور کدو کیوں استعمال فرماتے تھے اور اس کو پسند کیوں فرماتے تھے۔ کدو میں توانائی ہے، طاقت ہے، کیلشیم ہے، نظام ہضم کی تقویت ہے، اور معدے کی گرمی کو وہ کدو اور لوکی ٹھنڈا کرتی ہے، جسے ہمارے یہاں دودھی کہا جاتا ہے۔ اور اب لوگوں نے اس کو دوسرے طریقوں سے استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمارے مہاراشٹر کے علاقے میں کدو کی کھیر بنائی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں گجرات کے علاقے میں کدو کا حلوہ بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلیٹ میں باقاعدہ کدو کو تلاش فرماتے تھے، گوشت کے ساتھ اس کو پکاتے تھے۔ اسی طرح روایتوں میں آیا کہ حضور کھجور اور ککڑی دونوں ملا کر استعمال فرماتے تھے۔ کھجور اور تربوز یہ دونوں ملا کر کھاتے تھے، اور حضور نے خود اس کے طبی نقطۂ نظر کی طرف اشارہ فرمایا۔ روایت کے الفاظ ہیں
یکسر حر ہذا برد ذا و برد ذا حر ہذا، کہ اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو مارے گی اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو مارے گی۔ آپ حضرات نے بخاری شریف میں روایت پڑھی ہوگی کہ حضور کھجور کے ساتھ پنیر کے ٹکڑے بھی استعمال فرماتے تھے۔ یہ میں ہاسپٹل کے مضمون کو نپٹا لینا چاہتا ہوں اصل میں، پھر درس پر آتے ہیں تاکہ تمام تقاضوں کی رعایت ہو جائے۔ پتہ یہ چل رہا ہے اس مختصر سی گفتگو سے کہ اسلام نے کھانے پینے کے تقاضوں کو دبایا نہیں ہے، اس کا امالہ فرمایا ہے۔ کھاؤ۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ اپنی معرکۃ الآراء اور بے مثال اور نادر تفسیر بیان القرآن میں اس پر بحث کی ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص انرجی والی، وٹامنس والی اور طاقت و تقویت پہنچانے والی غذائیں اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے عبادات میں اس کو طاقت ملے اور وہ حالت قیام میں نماز زیادہ پڑھ سکے، تو اس کے لیے یہ طاقتور غذاؤں کا کھانا عبادت ہے، ثواب ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جسم کو محفوظ رکھنا اور اپنی باڈی کو سلامت رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور عملاً دونوں اعتبار سے ثابت ہے۔ باقاعدہ میں درس کے تقاضے کو بھی ساتھ میں شامل کر رہا ہوں، اس لیے حدیث کے نقطۂ نظر سے ہی گفتگو سنا رہا ہوں۔ آپ حضرات نے صحاح ستہ میں کتاب الادویہ بھی پڑھی اور ابن قیم نے طب نبوی پر مستقل کتاب لکھی، لہذا یہ سوچنا کہ یہ ہاسپٹل قائم کرنا، دوا دارو کا نظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ مغالطہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ناواقفیت کی نشانی ہے۔ حضور نے باقاعدہ اس کا نظام فرمایا، جڑی بوٹیوں میں اور خوراک میں دواؤں کو تجویز فرمایا، اور حضور سے مختلف قسم کے طریقے علاج ثابت ہیں۔ آپریشن بھی حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں زخم کا علاج بھی ہوتا تھا، بلکہ اس وقت چونکہ اسباب و آلات اور جگہ کی اتنی گنجائش نہیں تھی تو مسجد نبوی میں بھی حضور یہ خدمت انجام دلوایا کرتے تھے۔ چنانچہ بعد کے بزرگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، خلفائے اربعہ نے اس کی طرف توجہ دی اور دلائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یونانی ڈاکٹروں کی تشریف آوری تاریخ کی کتابوں میں ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر کا دور تھا، یونان کے بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹروں کی ٹیم مدینہ منورہ آئی اور انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو صحابہ کرام سے مانگا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، سنیے، کہ ایک صحابی نے انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھتے پڑھتے سورہ اعراف کی ایک آیت سنائی، وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ 3 نصیحتیں ہیں صرف، کلو واشربو
اور ولا تسرفوا، دو کام کرنے کے ہیں، ایک کام چھوڑنے کا ہے۔ کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، ضرورت سے زیادہ مت پیو۔ اس کی تفسیر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روایت میں یوں فرمائی کہ مومن کھانے کے باب میں یہ احتیاط برتتا ہے کہ وہ کھانے کا ایک حصہ رکھتا ہے، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ سانس کا۔ اور یوں ارشاد فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء۔ تو کھانے پینے کی اجازت بشکل امتنان عنایت فرمائی گئی، البتہ اتنا ارشاد فرمایا کہ ولا تسرفوا، زیادہ مت کھانا۔ یہ ولا تسرفوا پر سے مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ہمارے برادر معظم، جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، جن کی زندگی کا تقریباً حصہ دیار حبیب علیہ الصلاۃ والسلام میں گزر رہا ہے، میری مراد اس سے حضرت مولانا داؤد صاحب زیدت معالیم ہیں۔ جب میں شروع میں، مولانا کو تو شاید یاد بھی نہ ہو لیکن میں انہیں یاد دلا رہا ہوں کہ جب میں وہاں پہنچا اور بالکل پہلی جمعرات کو مولانا شفقت و محبت کی نگاہ ڈالتے ہوئے مجھے مدینہ منورہ کی تاریخی زیارت کے لیے لے گئے تھے۔ ایک باغ میں ہم پہنچے تھے، میری نظر پڑی کہ وہاں باغ میں ایک بورڈ پر ایک جملہ لکھا تھا کہ الاسراف سبب کل جفاف، یہ ہے ولا تسرفوا۔ کیا شاندار جملہ ہے۔ بہرحال عربوں کے یہاں آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا، ایجاز ہوا کرتا ہے، وہ ہمارے جیسی لمبی لمبی 2-3 گھنٹوں کی تقریر کرنے کے قائل بھی نہیں ہے۔ الاسراف سبب کل جفاف، کہ کسی بھی کام میں اگر حد تجاوزی کی جائے اور ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام کیا جائے تو خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جفاف، خشکی پیدا ہو۔ زیادہ کھاؤ گے تو بھی نقصان، زیادہ پیو گے تو بھی نقصان، زیادہ بھوکے رہو گے تو بھی نقصان، زیادہ اپنی قوت اور طاقت کو خرچ کرو گے تو بھی نقصان۔ اسی لیے زیادہ عبادت کرنے والوں کو بھی تو روکا گیا اور فرمایا ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ اکتاتے نہیں ہیں، تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اللہ کو ثواب دیتے ہوئے کوئی تھکان اور عاجزی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا علیکم بالعمل بما تطیقون، جتنا کر سکو اتنا عمل کرو، زیادہ نہیں۔ خیر العمل ما قل ودیم علیہ۔ ابھی پرسوں ترسوں ابو داؤد شریف کے سبق میں میرے پاس سے ایک روایت گزر رہی تھی، صحابہ کرام اصرار کر رہے تھے، حضور ہمیں روزانہ اتنے پارے پڑھنے کی اجازت دیجئے، اتنے اجزاء و احزاب پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ حضور نے بمشکل تمام بہت زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے 3 دن میں قرآن شریف ختم کرنے کی اجازت دی، اس سے کم نہیں دی، کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن میں قرآن شریف ختم کر سکتے ہو، اس سے کم میں نہیں۔ اور پھر اس کی افادیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ لا یفقہ القرآن من قرأ فی اقل من 3، کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ قراءت و تلاوت قرآن کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس میں تفقہ اور تدبر یہ ضروری ہے۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا ایوب صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور ان کی طرف توجہ دینے والوں کو، دلانے والوں کو، جن میں سے بہت سے ہمارے اپنے احباب یہاں ہیں، اور ہمارا سر
فخر سے بلند ہے کہ اللہ رب العزت ایک عالم دین کے ذریعے قوم کی ہمہ جہتی خدمت لے رہا ہے، ورنہ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور یہ بیٹھا ہے کہ مولوی زیادہ سے زیادہ مدرسہ کھولنے کا کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا۔ لیکن مولانا ایوب صاحب نے صرف راجستھان ہی میں نہیں بلکہ میں کہوں گا ہندوستان کی تاریخ میں اپنے کارناموں کے ذریعے اپنا نام تا صبح قیامت ثبت کروا دیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اس لیے کہ اس دارالعلوم اور اس جامعہ اور اس مدرسے کی ابتدا بھی کسی قدر ہمارے سامنے ہے، اور پھر اس نے جس انداز میں اللہ کی مدد سے اور اکابرین امت کی دعاؤں کی برکت سے اور مخیرین امت کے تعاون کی برکت سے مختصر سے وقت میں تمام میدانوں میں جہاں مدارس، مساجد، پانی کا نظم، غربا، یتیموں، مسکینوں، بے کسوں کے سہارے کا معاملہ اس میں ترقی کی کرتے رہے، اور بإذن اللہ یہ اور ان کے بعد کے اخلاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہیں انہوں نے ہاسپٹل کی طرف بھی توجہ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے امت کی علم الادیان کی خدمت یہاں سے ہو رہی ہے اور علم الابدان کی خدمت وہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی نشانی ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ ہر مومن کو یہ نیت اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ میں اپنے آقا کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کی ہمہ جہتی خدمت کروں گا۔ دیکھو جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، وہ پرائے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ اور حدیث شریف میں تو آیا الخلق کلہم عیال اللہ، کہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تعصب نہیں سکھایا۔ یہودی بیمار ہے، عیادت کی غرض سے آقا پہنچ رہے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اولیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور ایک روایت میں فرمایا ان للموت فزعا، کہ موت کے تصور سے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ بہرحال قوم کی، امت کی، ملت کی ہر اعتبار سے خدمت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آپ جو طلبہ عزیز یہاں سے فارغ ہو رہے ہو تو آپ ایوبی مشن بھی لے کر جائیں۔ آج ایوبی جشن آپ دیکھ رہے ہیں جلسے کی شکل میں، لیکن آپ کو اپنے بڑے سے ایک مشن بھی سیکھ کر جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج فارغ ہونے والے تمام طلباء ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں مدرسہ، مکتب، مسجد اور ہاسپٹل بنائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اس سلسلے میں مایوس ہونے کی، کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ آدمی بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کا کارواں بنتا چلا جاتا ہے، اور یہ آپ کے بڑوں کا آپ کے سامنے یہ سب کارہائے نمایاں انجام دینا، یہ آپ حضرات کو سکھانے کے لیے اور آپ کو اس کی تعلیم، تلقین اور ترغیب دلانے کے لیے بھی ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بات کر دی، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، آشیرواد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں مولانا کو، ان کی ٹیم کو اور ان کے مدد کرنے والے معاونین و مخیرین کو،
اور اس موقع پر ہم اپنی دعاؤں میں ہم سب کے بڑے ہمارے مربی حاجی احمد صاحب کو جو اس وقت کی مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں ان کو اور ان کے رفقا، ان کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ ایسی پیرانہ سالی میں گھٹنے اور کمر اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں کے باوجود ان قربانیوں میں شرکت کرنے کے لیے، ان مجاہدات اور محنتوں میں شرکت کرنے کے لیے اتنے دور سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی حلال کمائی میں حفاظت اور عافیت سے برکت دے۔ اب میں یہ 2 قید بھی بڑھانے لگا ہوں، اکیلی برکت دے نہیں بلکہ اب یہ 2 لفظ بڑھانے پڑیں گے، اس لیے کہ عجیب قسم کا دور چل رہا ہے جس میں آدمی غیر محفوظ تصور کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو حفاظت اور عافیت کے ساتھ عمر میں بھی برکت مانگیے، روزی میں بھی برکت مانگیے، حفاظت ہو اور عافیت ہو۔ حفاظت خارجی عوامل سے ہو اور عافیت یہ داخلی عوامل کے باب میں ہو تو پھر انسان کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہاسپٹل کا بننا امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس علاقے کے جن ڈاکٹروں نے، جن کرمچاریوں نے، گورنمنٹ سے ملے جلے جن لوگوں نے مولانا کا ہاتھ بٹایا ہو پرمیشن دلانے میں، تعمیر کو قائم کرنے میں اپنی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو آشیرواد دیتا ہوں، اور ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پالنہار ان کے ذریعے ایسے کام کروائے جس سے وہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی دنیا اور آخرت کی ہدایت و کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ طلبہ عزیز کو اور ہماری پیاری بیٹیوں کو جو طالبات کے مدرسے سے بھی اس وقت فراغت پا رہی ہیں، اور آپ سب طلبہ عزیز جو فارغ ہو رہے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دیکھو میں اپنے اندر کوئی ایک جذبہ پا رہا ہوں، بولنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا لیکن احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ کتاب آپ ختم کیا کر رہے ہیں بلکہ چند واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بن رہے ہیں آپ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بھی بات ہے اور ذمہ داری کی بھی بات ہے۔ ابھی آپ کے ساتھی نے وبیہی قال کہہ کر جو حضور تک سلسلے سند کو پہنچایا، پتہ چلا کہ ان چند واسطوں سے ہم حضور کی درسگاہ کے شاگرد بن گئے۔ حدیث پڑھنے والے طلباء کے لیے اگر کوئی اور سعادت ہو نہ ہو، اتنی ہی خوشبختی کافی ہے کہ وہ حضور کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور پھر حضور کے مہمان ہونے کا شرف تو آپ کو حاصل تھا ہی تھا۔ تو اب آپ حضرات جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو رسمی طور پر فارغ کہہ سکتے ہو، لیکن حقیقی طور پر اب آپ کے دونوں کندھوں پر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر ایک عظیم ترین ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، وہ ہے قوم و ملت کی ذمہ داری، سسکتی ہوئی انسانیت کا مداوا کرنا اور قوم کو، مخلوق کو اللہ سے جوڑنا۔ ایک نصیحت بہت قیمتی مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت سیدی و سندی استاد محترم مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی فارغ ہونے والے طلبہ عزیز کو فرمایا کرتے تھے کہ میدان میں جا کر اپنا تعارف مت کروانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کا تعارف کروانا۔ آج کل یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم علماء اپنی شخصیتوں کا تعارف کرواتے ہیں، میں کون ہوں، میری استعداد کتنی ہے، میری قابلیت کتنی ہے، اس لیے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہو پاتی۔ ہمیں اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور کے دین کا تعارف کروائیے، اللہ کی پہچان کروائیے، اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑیے۔ اور دیکھو یقین کے ساتھ یہ بات ہے، قسم کھا سکتا ہوں
اگر آپ نے قوم کو اللہ سے جوڑا، قوم آٹومیٹک آپ سے جڑ جائے گی۔ اور قسم کھانے کی ہمت کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن کریم کا اعلان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ رب کی مرضیات پر چلتے ہیں، رب کے اطاعت گزار اور وفا شعار بندے بنتے ہیں، اور اس وفا شعاری کو اپنے اعمال کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، تو رحمان اپنی شان رحیمی کے صدقے طفیل ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر رب سے لوگوں کو جوڑو گے تو رب لوگوں کو آپ سے جوڑ دے گا۔ وہ حدیث میں بھی تو آتا ہے، حدیث شریف میں، کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں الی آخر الحدیث۔ آپ نے پڑھ لی ہے اس حدیث شریف کو، اور پھر دنیا میں ہر آدمی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو آپ کو حضور کی شاگردی مبارک ہو۔ دوسری بات جو اس موقع پر میرے ایک دوسرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دستار فضیلت ہے وہ دستار نیابت رسول ہے۔ یہ خالی امامہ نہیں ہے جو آپ کو باندھا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا بہت عجیب بات فرماتے تھے کہ یہ نیابت رسول کی دستار ہے۔ آپ کے سر پر جو امامہ باندھا جائے گا گویا آپ کو نائبین رسول ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کے خاتمے میں یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے لوگوں کو تو بعد میں، لیکن ان کی کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کو پہلے اس بات کا زور، وزن، تلقین، تعلیم اور تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے پڑھ لیا، اب جو کچھ بولو گے تمہارے ایک ایک بول کو تولا جائے گا، تم جو کچھ کرو گے تمہارے اعمال، تمہارے اقوال یہ تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کچھ عوالم ثابت کیے ہیں۔ اب میں درسی تقریر کی طرف تھوڑا سا جا رہا ہوں۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم آخرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک عالم ہے عالم امثال۔ عالم امثال کیا مطلب عالم امثال کا؟ کہ دنیا میں انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس عمل کو قیامت کے دن ایک مخصوص شکل دی جائے، ایک مخصوص صورت دی جائے۔ اسی لیے تو آپ نے روایتوں میں پڑھا کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس قرآن شریف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن کریم جو ہے وہ خود آ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن کو ایک خوبصورت شکل دی جائے گی، وہ شکل آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں، نماز کو ایک شکل دی جائے گی، وہ نماز آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ صاحب جلالین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب مومن کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا نیک عمل خوبصورت ترین شکل اور سواری میں آ کر اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا، اور یہ کہے گا دنیا میں ہر وقت میری فکر تجھ پر سوار رہتی تھی، اب آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ ارے بھائی، نماز کی فکر آدمی کے دماغ پر ہر وقت سوار رہتی ہے نا، رہنی بھی چاہیے۔ امام بخاری نے ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور اس کے ضمن میں روایت لائے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال نماز کھڑی کرواؤ، وَأَرِحْنَا بِهَا یا بلال،
کہ نماز قائم کروا کر ہمیں راحت پہنچائی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز کا ایک ٹینشن تھا، ایک فکر تھی، جس کی بنیاد پر کہا یہ جا رہا ہے کہ نماز قائم کروا کر ہمیں اس فکر سے راحت دلا دی۔ اسی لیے تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے دو جگہوں پر، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور دوسرے پارے میں کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، نماز بوجھ ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع کرتے ہیں، جو من جانب اللہ ہدایت یافتہ ہو، تو وہ شکل و صورت قبر کے باہر آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی مجھ پر سوار ہو جا، اس لیے کہ میں تجھ پر سوار رہتی تھی، اور اس کو جنت تک لے جائے گی۔ اس کے برخلاف کافر کی قبر کے باہر ایک بدصورت سواری آ کر کھڑی ہوگی اور کہے گی تو مجھ پر سوار ہوتا تھا، آج میں تجھ پر سوار ہو جاتی ہوں۔ وَذَلِكَ مُرَادُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، مفسرین نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے۔ تو اس آخری ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ محاسبے کی طرف لے کر جائے۔ کسی بھی کام میں آدمی کامیابی تب پا سکتا ہے جب اس کام کے اخیر میں وہ محاسبہ بھی کرتا ہو۔ یہ بڑے بڑے جو بیپاری لوگ ہوتے ہیں وہ سال کے ٹرن اوور کا محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا پایا اور کتنا کھویا۔ کاشتکار لوگ بھی محاسبہ کرتے ہیں۔ تو شروعات ہوئی تھی کہ عمل میں ابتدا اور جان پڑتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور عمل کو بقا نصیب ہوتا ہے استحضار آخرت سے۔ یہ دونوں جوڑ میں نے پیدا کیا کتاب کے شروع میں اور آخر میں، جو جوڑ ہے وہ آپ کو سمجھایا کہ عمل میں ابتدائی طور پر جان پیدا ہوتی ہے نیت کے صدقے طفیل، نیت کی برکت سے، اور عمل باقی رہتا ہے جبکہ عمل کے اندر اخیر میں محاسبہ کیا جائے اور اللہ کی عظمت کا استحضار ہو۔ دیکھو آخرت کا عقیدہ جو ہے اور یہ تصور کہ میرا ہر قول میرا ہر عمل تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، یہ ایک قسم کا کنٹرولر ہے۔ کنٹرولر بس اڈے پر ایک کنٹرول روم ہوتا ہے، کون سی بس کب آئی، کب جا رہی ہے، کتنے بجے پہنچ رہی ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ جو یہاں سمجھایا جا رہا ہے وہ کنٹرولر ہے، آدمی کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو، اگر آپ طلب عزیز کو یہی معلوم نہ ہو اور یہی تصور نہ ہو کہ ہمارا امتحان بھی ہوگا، امتحان میں نمبرات لگیں گے اور اس اعتبار سے پھر ہماری فراغت ہوگی، تو پھر تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ اور اندھیری نگری میں گنڈو راجا۔ اس لیے کہ نہ امتحان ہونا ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، ہم سبق میں آئیں تو بھی کیا، نہ آئیں تو بھی کیا، سو جائیں تو بھی کیا، کچھ نہیں۔ میرے یہاں بخاری شریف کی گھنٹی ہو یا ابو داؤد کی، کسی طالب علم کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ جھونکا بھی مارے، اس لیے کہ میں سیدھی سزا دیتا ہوں، معارف القرآن کی 7 جلدیں لکھ کر لاؤ، نہ پٹائی، نہ کھڑا کرنا، نہ کچھ کرنا، سیدھی سزا یہ ہے کہ یا تو بہشتی زیور پوری لکھو، درس میں سوئے تو بہشتی زیور لکھنے کے لیے تیار رہو۔ تو طلبہ ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ مصنف بننے کا شوق ہو تو حضرت کی گھنٹی میں سو، اور بعض مرتبہ پھر اگر موڈ درست نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا ہوں معارف القرآن پوری کی پوری لکھ کر لاؤ، اور طلبہ نے لکھی لیکن کوئی سوتا ہی نہیں۔
اس لیے کہ ان کو استحضار ہے کہ ہمارے اوپر پوری نظر پڑ رہی ہے. درس صرف مراقبے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ محاضرے کے ساتھ ہوتا ہے. اور اہل عرب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے درس کو، تقریر کو محاضرے کا نام دیا کہ میں بھی حاضر تم بھی حاضر. ایسا نہیں کہ میں بھی سو رہا ہوں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ بیاور کب آیا، اجمیر کب آیا، اور نہ مجھے معلوم ہے، بس چلتی جا رہی ہے گاڑی اور ختم ہونے پر سبحان اللہ و بحمدہ. نہیں. اب اگر آپ کو یہ استحضار ہے کہ ہماری ہر بات کو دیکھا جا رہا ہے، ہماری ہر بات کو تولا جائے گا، تو آپ چوکنا رہیں گے. یہی تلقین تو کی جا رہی ہے. دیکھو یہ جو جدید زمانہ چل رہا ہے اور ابھی ماڈرن زمانے کے جتنے آلات ہیں، اب ذرا توجہ دینا، میں اس کو قرآن شریف سے ثابت کرتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، چوکنا رہو، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہو. اللہ رب العزت نے بہت پہلے یہ کیمرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. ان ربک لبالمرصاد. آج کل یہ جو بولا جاتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، سنبھل کے رہنا، خبری لوگ ہیں، آپ کیا بول رہے ہو؟ اسپائی پین. یہ قلم بھی اسپائی آتا ہے، جاسوس. یہاں سے وہ کیمرہ کا بھی کام کرتا ہے اور ریکارڈنگ کا بھی. بندے مومن کو چاہیے کہ اس کے لیے تو ریکارڈنگ بہت پہلے سے کہہ دیا گیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ ریکارڈنگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں سے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے، پورا ریکارڈ نکلتا ہے کہ آپ نے کس وقت کیا بات کہی اور کیا بولے، قرآن کریم میں پرنٹر بھی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ پرنٹر کا تذکرہ قرآن میں. پرنٹر تو جانتے ہو نا، کمپیوٹر کے اوپر کچھ ٹائپ کیا تو وہ پرنٹر میں سے نکلتا ہے. یا آپ نے موبائل پر کیا گفتگو کی، کتنے بجے کی، کتنی سیکنڈ پر کی، سب پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے. قرآن کریم میں یہ پرنٹر بھی ہے اور اس کا ریڈر اور ریڈنگ کا بھی تذکرہ ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. آؤٹ. وَنُخْرِجُ لَهُ اور کتاباً پرنٹ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. ہم قیامت کے دن پرنٹ نکالیں گے اور پوری فائل آئے گی، پوری فائل، جس کو اس کے بعد والی صورت میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. فائل پوری رکھی جائے اور اس میں ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. بخاری شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں 3 چیزوں سے منع فرمایا. ایک تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ نماز کو جلدی جلدی مت پڑھو، جیسے کہ مرغا چونچ مارتا ہے. ایسے تو جا میں آیا، ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان کوئی فصل بھی نہیں ہوتا. اسی لیے منافق کی نماز میں 8 سجدوں کو حضور نے 4 سے تعبیر فرمایا. قام فنقر 4 لا يذكر اللہ عز وجل الا قلیلا. عصر میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ بولو، سجدے کتنے ہوتے ہیں عصر میں؟ 8 ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ 4 رکعت اور 1 رکعت پہ 2 سجدے تو 8. حضور فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب، کہ منافق انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو
تو اٹھ کر، اب سورج ڈوبنے کا ڈر لگتا ہے اس لیے وہ 2 سجدے نہیں کرتا بلکہ 1 سجدہ، یعنی یوں سر اٹھایا نہیں کہ رکھا۔ دوسری چیز جس سے حضور نے نماز کے بارے میں منع فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کو جوانی کے زمانے میں زمین پر نہیں ٹیکنا چاہیے۔ آدمی بوڑھا ہو گیا ہو، کیلشیم نہ ہو اور ہڈیاں اس کی متاثر ہو گئی ہوں اور وہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دے تو یہ امر آخر ہے۔ اب تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ حدیث میں نے چھیڑی وہ اب آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں اپنی نماز کے لیے کوئی ایک جگہ کو طے مت کیا کرو۔ وہاں وطن بنانے کا لفظ آیا ہے حدیث میں کہ مسجد میں اپنے لیے کوئی ایک جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے متعین اور طے مت کرو۔ وہاں شاہ ولی اللہ نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ اگر آپ مسجد میں کسی ایک ہی جگہ پر نماز پڑھتے رہو گے تو قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دینے والا بھی بولو ایک ہی ٹکڑا بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے آج یہاں نماز پڑھی چاہے پہلی ہی صف میں، لیکن وہاں پڑھی، یہاں پڑھی، یہاں پڑھی، وہاں اور وہاں پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد سنتیں پیچھے پڑھ لی تو آپ کے مقدمے کے گواہ قیامت کے دن کئی ایک بن جائیں گے، بہت سے گواہ بن جائیں گے، اور جس مقدمے میں گواہ زیادہ ہوں وہ مقدمہ 100% طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اور آپ نے سال بھر تک کے لیے جو بخاری شریف جس درسگاہ میں پڑھی اور جہاں جہاں آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم و معارف کو حاصل کیا وہ سب زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ دعوت کا کام کرنے والے ساتھی جہاں جہاں پہنچتے ہیں وہ قریہ قریہ بستی بستی ان کے حق میں گواہی دیتی ہے کہ یہ لوگ یہاں آئے تھے، ایمان و یقین کی محنت چلائی تھی، ارتداد کی لہروں کا فکری طور پر انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اس کی کوشش کرو اور اس حدیث شریف کو یہ سمجھو کہ ہمیں کتاب کے شروع میں نیتوں کے مراقبے کی تعلیم دی گئی اور کتاب کے اخیر میں آخرت کے استحضار کی تعلیم۔ آدمی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نیت ٹٹول لے۔ نیت کیا ہے اس کی؟ ہجرت جیسا مقدس ترین عمل، اس زمانے میں ہجرت کو شرط اساسی حاصل تھی، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت ما بہل امتیاز چیز تھی جس کے ذریعے مومن و کافر کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ شروع اسلام میں ہجرت کی تو ایمان معتبر، ہجرت نہیں کی تو ایمان غیر معتبر۔ ہاں فتح مکہ کے بعد اعلان ہو گیا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہجرت ضروری تھی، شرط تھی، لیکن اس ہجرت کے باب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ ایک ہوتی ہے ہجرت کی روح اور ایک ہے ہجرت کی شکل و صورت۔ اگر ہجرت کی شکل و صورت تو ہے لیکن ہجرت کی روح نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، طلب عزیز بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، اس لیے ان کو بھی کتاب کے شروع میں ہجرت والی روایت پڑھائی جاتی ہے۔ کون سی ہجرت؟ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدرسے میں آنا، یہ ہجرت ہے۔ اور بخاری شریف کی کتاب الایمان میں آپ نے پڑھا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ کمال درجے کا مہاجر تو وہ ہے جو اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ایک آدمی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا لیکن امتثال اوامر شریعت نہیں کرتا تو اس کی ہجرت کا کوئی مطلب اور فائدہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے اوپر اس بات کو لاگو کر کے کہوں کہ آپ مدرسے سے فارغ ہو کر جا تو رہے ہیں لیکن
अवामिर इस्लामिया पर अमल नहीं करते, किताब व सुन्नत जो पढ़ी है उसके तकाज़ों पर नहीं चलते, उसके मुताबिक अपना रहन सहन और लिबास नहीं बनाते और न पहनते हो, तो फिर शायद ये पढ़ना वबाले जान बनेगा, कमाले जान नहीं बनेगा। तो आपका फारिग होना ये आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बहरहाल इमाम बुखारी ये फरमाते हैं किताब के आखिर में कि कोई भी बात पहले तौलो और फिर बोलो, तुम्हारे अक़वाल और तुम्हारे अमाल सब तौले जाएंगे। और इस ज़माने ने तो साबित कर दिया, और अपनी उर्दू में भी तो बोलते हैं कि इनकी बात में कोई वज़न नहीं है। देखो बात के लिए भी लफ्ज़े, बात के लिए कौन सा लफ्ज़ आया? वज़न का, कि बड़ी वज़नदार बात कही। तो दुनिया में जब मुहावरे में बोला जाता है कि इनकी बात में वज़न नहीं है, आखिरत में बाकायदा उस बात का वज़न किया जाएगा। और मैंने शाह वलीउल्लाह की तहक़ीक़ की रोशनी में ये बात कही कि वहाँ शक्ल दी जाएगी, और शक्ल दिया जाना ज़रूरी भी नहीं, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खारिज में कोई शक्ल नहीं, लेकिन उनको नापा जाता है, तौला जाता है, उनका वज़न किया जाता है। जैसे बुखार, जैसे आजकल रोज़ाना ब्लड प्रेशर नापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर खारिज में तो दिखता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को नापा गया, तोला गया। डायबिटीज़ को तोला और नापा जाता है, तो फिर अगर क़यामत में हमारी बातों को और हमारे अमाल को तोला जाए तो इसमें कौन से इस्तिबात की बात होगी। बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिहाजा बात 100% पत्थर की लकीर है। अब मैं ख़त्म करने के दर पे जा रहा हूँ। मैंने बुखारी शरीफ के दर्स की निस्बत से ही शुरू में कुछ आयतें पढ़ी थी, जिनमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, हर चीज़ अपनी शायान शान तस्बीह पढ़ती है। अब ज़रा ख़ास तवज्जो दें, ये दरसी बात रहेगी अखीर में। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि ये जो दुनिया है पूरी, ये आलम अकबर है और इंसान आलम असगर है। ये पूरी दुनिया आलम अकबर, इसमें समंदर भी है, नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, जंगलात भी हैं, सब कुछ। और इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों के नमूने रखे हुए हैं, गोया इंसान पूरी दुनिया का नमूना है। चुनांचे मेरे हाथ की तरफ भी देखते रहिए और कान भी अपनी तरफ मुतवज्जे रखिए। ये जो बाल है, ये बदन के मुख्तलिफ हिस्सों के बाल, ये इंसान के बदन के अंदर जंगल है। जंगल के बास पौधों का बाकी रखना उसकी ज़ेबो ज़ीनत, और बास पौधों का काट डालना उसकी ज़ेबो ज़ीनत। इंसान के बदन में भी ये पौधे का और ये बाल का बाकी रखना ज़ेबो ज़ीनत, और ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल के बाल को काटना ये उसकी ज़ेबो ज़ीनत। इसीलिए मुहद्दिसीन ने अबवाबुज़ ज़ीनत में उन रिवायतों को जमा फरमाया है। तो इससे साबित हो गया कि इंसान के बदन में जंगल भी है, इंसान के बदन में नदियाँ और समंदर भी है। सुनो, हाँ, इंसान के बदन में नदियाँ और समंदर भी है। ये खून की जो नालियाँ बहती हैं, ये जो रगें अंदर दौड़ रही हैं, ये सब नदी नाले हैं। हाँ, और ये हमारी आंखों में से जो आंसू बहते हैं, हमारे मुंह में जो लुआबे दहन की छोटी छोटी नलकियां हैं, ये सब के सब तो नदी नाले हैं। और अब देखो जरा, कुरान की आयत लाइव समझाता हूं। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हादा अज़बुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाजुन वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रम महजूरा। दूर तक जाने की जरूरत नहीं है कि हम दुनिया में गूगल दादा को पूछें कि तुम हमें वो जगह बताओ कि हादा अज़बुन फुरात व हादा मिल्हुन उजाज, कि ये दरियाए शीरी हैं और ये दरियाए नमकीन हैं और दोनों जमा नहीं हो पाते।
ہر انسان کے بدن میں دو دریا بہہ رہے ہیں، یہ کھارا سمندر ہے، یہ میٹھا سمندر ہے۔ مجال ہے کہ کبھی یہاں کا سمندر ادھر چلا گیا ہو یا یہاں کا وہاں چلا گیا ہو۔ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی نہیں ہوا، بلکہ حق تعالی شانہ نے عجیب نظام قائم فرمایا کہ آنکھوں کا پانی یہ منہ میں جانے نہیں دیا کہ کہیں منہ کا وزن کرکرا نہ ہو جائے، کہیں منہ کے اندر کا ذائقہ بگڑ نہ جائے۔ اس لیے ہمارے حق تبارک و تعالی نے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج انسان کے بدن میں قائم کیا ہے کہ یہ آنکھوں میں سے کھارا پانی بہتا ہے اور منہ میں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، لیکن عجیب سسٹم ہے کہ آنکھوں کے کھارے پانی کی کوئی نالی منہ میں نہیں جانے دی اور منہ کی کوئی نالی آنکھ میں نہیں جانے دی، اور کان کے اندر کڑوے پانی کی نہر بہائی ہے، اس لیے کہ کان میں کہیں کیڑا مکوڑا نہ چلا جائے، اس لیے اس میں کڑوا لکوڈ اللہ نے خود ڈال کے رکھا ہے، منہ میں کڑوا پانی نہیں رکھا۔ تو انسان کے بدن میں سمجھا رہا تھا جنگل بھی ہے، سمندر بھی ہے، اور جیسے سمندر میں کچھ پانی کھارے کچھ پانی میٹھے، دریائے شور، دریائے شیریں، دریائے نمکی، دریائے تلخ، اس طرح انسان کے بدن میں، اور اسی طریقے سے دریا اور سمندروں کے پانی کی رنگتیں بھی دنیا میں الگ الگ ہیں۔ تو انسان کے بدن میں دوڑنے والا خون یہ لال کلر کا دریا بہتا ہے، اور پت صفرا یہ پیلے کلر کی ندی بہتی ہے، اور منہ میں سفید کلر کی ندی بہتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کے بدن میں اللہ رب العزت نے پہاڑ بھی رکھے ہڈیوں کی شکل میں۔ ہڈیاں پہاڑ ہیں۔ پہاڑ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم سے پوچھو کہ پہاڑ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا تاکہ کہیں زمین ہلنے نہ پائے، اسی لیے پہاڑی علاقوں میں زلزلے کم آتے ہیں۔ پہاڑوں کے ذریعے زمین کو تھام لیا گیا ہے، اس کو اٹکا دیا گیا ہے۔ ہڈیوں کے ذریعے بدن کو بھی لوچا ہونے سے اٹکا دیا گیا ہے، اسی لیے جن لوگوں کی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ہوتا یا کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ہڈیاں نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا بدن ایسا لوچا ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ بھی ہے انسان کے بدن میں، جنگل بھی ہے، ندیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ انسان کے بدن میں جانور بھی ہیں، اور جانوروں میں سے بعض جانوروں کا روئے زمین پر باقی رہنا ضروری اور بعض جانوروں کا ختم کر دینا ضروری، ویسے ہی انسانی بدن کے اندر کچھ کیڑے مکوڑوں کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ہو تو دہی کے ذریعے وہ اندر پہنچائے جاتے ہیں۔ اب آپ بولو گے دہی کے ذریعے، ارے دہی نام کس کا ہے؟ بگڑے ہوئے دودھ کا۔ ارے بھائی اگر دہی بنانا ہو تو دودھ کو بگاڑنا نہیں پڑتا، پھر ہی تو وہ دہی بنتا ہے۔ دودھ بگڑا، دہی بنا، اور جب دست لگ جاتے ہیں، جس میں آدمی بے پاؤ دست ہو جاتا ہے تو اس کو دہی کھلایا جاتا ہے، اندر جراثیم پہنچائے جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کچھ جراثیم بڑھ جائیں تو طوفان اور فساد، کچھ جراثیم گھٹ جائیں تو طوفان و فساد۔ تو انسان کے بدن میں جو ذرات ہیں اگر وہ بڑھ جائیں تو ڈینگیو، اگر وہ کم ہو جائیں تو ملیریا۔ پتہ چلا دونوں توازن پر ہونے چاہیے، دونوں متوازن ہونے چاہیے۔ انسان کے بدن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب آئیے بات پر، جب انسان کے بدن میں پہاڑ بھی ہے، جنگل بھی ہے، ندی نالے اور سمندر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان کو عبادت ایسی دی جانی چاہیے تھی جس میں ان تمام کی تمام مخلوقات کی مجموعہ عبادات ہو۔
پہاڑ کی عبادت بشکل قاعدہ ہے، درختوں کی عبادت بشکل قیام ہے، چوپایوں کی عبادت بشکل رکوع ہے، اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کی عبادت بشکل سجدہ ہے، اور انسان میں یہ ساری چیزیں موجود، لہذا انسان کی نماز میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اس لیے کہ انسان پہاڑ بھی ہے، انسان جنگل بھی ہے، انسان جانور بھی ہے، اور انسان ندی نالے بھی ہے، مجموعہ ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مجموعہ تھے تمام کمالات کا۔ بڑی پیاری بات کی طرف ذہن چلا گیا ہے، سنیے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ کون سے رکوع میں؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والے رکوع میں۔ اسی لیے میں اپنے طلباء سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اگر کوئی تم سے نام پوچھنے آئے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا کیا نام رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والا رکوع یاد کر لو، کوئی نہ کوئی ایک نام تو مل جائے گا۔ اور دورے کے طلباء سے کہتا ہوں پریشان مت ہونا، کوئی بھی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب کھول لینا، سلسلے سند میں سے کوئی ایک نام پکڑ لینا، پریشان نہیں۔ اسلام فلیکسیبل مذہب ہے، آسان مذہب ہے، لیکن آسان کا مطلب یہ ہے وہ نفسیات کی رعایت کرتا ہے، نفسانیت کی رعایت نہیں کرتا۔ اس جملے پر اگر بولنے جائیں گے جمعہ ہو جائے گا اور نہ جانے کتنا وقت ہوگا، اس کو بعد میں اپنے بڑوں سے سنتے رہنا۔ انسان نفسیات کی رعایت تو کرتا ہے لیکن نفسانیت کی رعایت نہیں کرتا، اس لیے کہ نفسیات سائیکالوجی کی بات ہے، وہ منشیہ جاتی میں پائی جاتی ہے، اور نفسانیت حیوانیت کی چیز ہے۔ تو وہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والے رکوع میں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، پھر وَدَاؤد وَأَيُّوب وَيُوسُف وَمُوسَىٰ وَہارون، بڑی پتے کی بات ہے، سننا میں آگے، حضور کے عشق سے طبیعت کے اندر موج پیدا ہو جائے کہ یہ سارے نبیوں کے، سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی قدر بیان کرنے کے بعد قرآن کریم آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے محمد، یہ سارے نبیوں کی جماعت کا تذکرہ ہے، ان کو ہم نے ہدایت دی تھی، آپ ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اگر صرف ترجمہ پڑھیں گے تو بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا، بہت بڑا سوال ہو جائے گا کہ قرآن کریم ہمارے آقا کو حکم دے رہا ہے کہ ان نبیوں کی پیروی کرو، جبکہ ہمارے آقا نے تو سارے انبیاء کی شریعت کو دھوکے رکھ دیا۔ شیخ سعدی نے نہیں کہا ہے یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خان اے چند ملت بشست۔ ایسے یتیم، ارے دنیا میں یتیم ہونا عیب ہے، لیکن آقا کے لیے یتیم ہونا کمال ہے۔ دنیا میں اگر کوئی یتیم ہے تو یہ اس کا عیب ہے، لیکن حضور کے لیے یتیم ہونا تو کمال۔ تو قرآن کریم نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ ذرا آپ توجہ دیجئے کہ قرآن کریم نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ ان سارے انبیاء کی پیروی آپ کیجئے۔ یہ حق علامہ محائمی کو تھا۔ جانتے ہو علامہ محائمی کون ہے؟ ماہم میں ان کا مزار ہے، بمبئی میں جو ماہم ہے وہاں وہ ایک ولی اللہ زندہ سلامت اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، اور انہی کے نام کی برکت سے اس جگہ کا نام ماہم رکھا گیا۔ وہ ہے علامہ محائمی، ان کی تفسیر کا ایک ایک جملہ الہامی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ نہیں، غلط چشمہ مت لگاؤ اور یہ مت کہو کہ ہمارے آقا کو ان سب کے طریقے کی پیروی کا مکلف کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے ان سارے انبیاء میں علی وجہ الانفراد جو کمالات تھے، ان سارے نبیوں میں
الگ الگ جو کمال تھا، کسی میں درویشی تھی، کسی میں بزرگی تھی، کسی میں خدمت قوم تھی، کسی میں کیا خوبی تھی، ان سارے انبیاء کے طریقے کی پیروی حضور کو کر کے بتلایا گیا کہ ان میں الگ الگ خوبی تھی، آپ ان کے طریقوں کو اپنائیں گے تو آپ مجموعہ کمالات، یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان۔ اسی لیے ایک مصنف نے کتاب لکھی حضور کی شخصیت پر، نام اس کا ایسا رکھا ہے کہ طبیعت کھل جائے، الانسان الکامل۔ حضور کا اس نے جو انٹروڈکشن کروایا کہ اگر کمالیت اور کمال انسانیت دیکھنی ہے تو وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، خدا کرے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں میرا یہ جملہ قبول ہو جائے اور قیامت کے دن آقا کی سفارش نصیب ہو کہ لفظ انسانیت اپنا معنی تلاش کر رہی تھی کہ انسانیت کا مطلب کیا ہے، وہ در بدر بھٹک رہی تھی، آقا نے آ کر اس کو بتلایا کہ انسانیت کسے کہا جاتا ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے والمجد لفظ عرفنا من کا معنی ہو، کہ آقا یہ بزرگی تو ایسی چیز ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بزرگی کسے کہتے ہیں، آپ کی شخصیت کے قدوم میمنۃ اللزوم کے بعد ہم نے سمجھا۔ تو بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ شروع کتاب میں ہماری نیتوں کے ٹٹولنے کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی سا بھی کام کرو، نیت کو ایک انقلابی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جملے اخیر کے سن لو کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو عادت کو عبادت بنا دیتی ہے اور عبادت کو عادت بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، لیکن نیت یہ کی کہ تازہ دم ہو کر درود شریف زیادہ پڑھوں گا، تازہ دم ہو کر نماز حالت قیام میں زیادہ پڑھوں گا، تو یہ تمہارا کھانا عبادت بن جائے گا۔ اور اگر نیت لوگوں کا دکھلانا ہے تو عبادت عادت بن جائے گی۔ بہرحال کتاب کی آخری روایت میں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان سب تسبیح کے کلمات جو الگ الگ ہیں، دو کلمات بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے کہ اللہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اثبات اور تنزیہ۔ الحمدللہ میں اثبات ہو جاتا ہے اور سبحان اللہ میں تنزیہ ہو جاتی ہے۔ تمام کمالات کا ثابت کرنا اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک کرنا۔ مجھے وقت اتنا ہی دیا گیا تھا، اس پر میں 4 منٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا، اور میری عادت اور طبیعت کے بالکل خلاف ہے کہ دیے جانے والے وقت سے میں ذرا بھی آگے بڑھوں، لیکن 3 چیزوں کا مکلف کیا گیا تھا، میں نے کسی قدر اس کی کوشش کی۔ اب حدیث کے ختم پر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، میں علماء کرام کی حد تک صرف اتنی بات کروں گا کہ آپ سب حضرات کو سند حدیث ہم عنایت کر رہے ہیں۔ خود سے لفظ عنایت نہیں بولا جاتا، لیکن سند کی طرف توجہ کرتے ہوئے بولیں گے۔ ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد گرامی قدر حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، گویا میرے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، حضرت مولانا شیر علی افغانی صاحب اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند کی سند آگے تک مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی جلد اول ہم نے پڑھی حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی حضرت مولانا ایوب اعظمی سے، اور مولانا ایوب اعظمی صاحب نے پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو پڑھی ہے۔ یہ پوری کی پوری بخاری شریف کی سند ہے، ورنہ جزوی سند ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ہے۔ اس سند کی نسبت پر آپ سب کو بھی اس سند کی نسبت سے جملہ مرویات بخاری شریف کی روایت کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس مجلس بابرکت میں جس میں نبی کی توجہ ہماری طرف ہے،
ایسی مجلسوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ ہماری طرف ہوتی، اور پھر خواجہ کی نگری میں تو توجہات کی برسات برستی ہے، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچائی گئی ہوگی کہ اجمیر شریف میں یہ ختم ہو رہا ہے تو حضور تو پھر خوش ہو گئے ہوں گے، اور میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ حضور نے آج خواجہ صاحب کو اپنے دربار میں بلا کر جلسہ کیا ہوگا کہ اے خواجہ معین الدین چشتی، آج تمہارے شہر میں بخاری کا ختم ہو رہا ہے، چلو ہم اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن تو ہائی وولٹیج پاور ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ارواح اور ابدان کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ جمعہ کے دن ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن قبرستانوں کی زیارت کرنے کی خصوصیت سے تلقین و تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نسبتیں نصیب فرمائیں۔ تو یہاں سے آپ کو ایوبی نسبت پہ لے کر جانا ہے اور معینی نسبت پہ لے کر جانا ہے، اور ہندوستان میں 99% اسلام تصوف کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ یہ تو تاریخ کو مسخ کر دیا گیا کہ محمود بیگڑے نے حملہ کیا تھا اور غزنوی نے حملہ کیا تھا، بات یہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب اور ان جیسے اولیاء کرام کے اخلاق فاضلہ عالیہ کے صدقے طفیل، تو اب آپ کو یہ پیغام ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور مشن کا کام کرنا چاہتے ہو تو اخلاق کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اور اخلاق کی بالکل اساس پر وہ ہے جو مولانا ایوب صاحب نے اپنائے ہیں، خدمت خلق کے اخلاق۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ سارے مہمانوں کو میں بھی اپنی طرف سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، اس لیے کہ میری حیثیت یہاں مہمان کی نہیں ہے، میری حیثیت بھی یہاں میزبان کی ہے۔ اس اعتبار سے حق تعالی شانہ آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول، مسعود اور مبارک فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔